لیکن میرے اندر تعصب بہت تھا. میں بریلویوں کی مسجد میں صبح کی نماز پڑھتا اور یہاں آ کر پڑھتا, ساتھ ان کی مسجد میں نہیں پڑھتا تھا کہ میرا ذہن تھا کہ اہل حدیثوں کی مسجد میں نماز نہیں ہوتی. شیخ آپ نے تصنیف کا آغاز کب کیا اور پہلی کتاب کون سی تھی؟ تصنیف میں تقریباً جامع بکر میں دوسری کلاس میں پڑھتا تھا, اسی وقت سے میں نے کر دیا تھا. وراثت والا موضوع ہے, اس کی اہمیت کتنی ہے؟ اس کی اہمیت آپ یہ سمجھیں, نماز ہر پر فرض نہیں ہے, مکلف پر ہے. مکلف میں سے میں بھی حیض نفاس والی عورت بھی نکل گئی, اور اسی طرح روزہ ہر پر فرض نہیں ہے, زکوٰۃ ہر پر نہیں. یہی ہر ایک اس کا تعلق ہر ایک کے ساتھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہت اسٹوڈیو کے پروگرام بزم علماء کی ایک نئی قسط میں میں ہوں حافظ خبیب میاں. اور ناظرین, جس طرح پہلے پروگرامز میں آپ وقتاً فوقتاً مختلف شخصیات کو دیکھتے رہتے ہیں ہمارے پروگرام میں, اور وہ حصہ بن کر اپنے تجربات سے, اپنی زندگی میں کی ہوئی ریسرچ سے آپ کو فائدہ دیتے رہتے ہیں, تو اسی سلسلے کی ایک نئی نشست میں آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان سے انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں. فضیلت الشیخ ابو نعمان بشیر احمد حافظہ اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے شیخ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ علی کل حال. شیخ محترم, سب سے پہلے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے ہیں ہمارے پاس اسٹوڈیو میں. آپ کا بھی, آپ نے ہمیں دعوت دی آپ کے پاس آنے کی, الحمدللہ. جزاکم اللہ, بارک اللہ فیک. بس کافی دیر ہی ہوتی گئی, ہم بڑی دیر سے چاہ رہے تھے کہ ہم آپ کا جو ہے نا وہ ادھر پروگرام رکھیں. تو شیخ ہماری تو آپ سے جو پہچان ہوئی ہے, اصل تو مطلب کہ ایک دو دفعہ ذکر ہوا, کہیں بیٹھے ہوتے تھے تو اکثر لوگ شکوہ کرتے تھے وراثت کے حوالے سے. تو میرے ذہن میں آیا کہ ہم اس کے اوپر علیحدہ سے ایک پراپر پروگرام کریں. تو کوئی بھی شیخ ہم پروگرام کرتے ہیں نا, تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا فن کا جو ماہر ترین بندہ اویلیبل ہے نا, اس سے ہم جو ہے نا وہ, ہاں جی, اس حوالے سے دو تین نام تھے, ان میں سے آپ کا ایک نام تھا, ایک انس مدنی صاحب حافظہ اللہ کا, ان کے ساتھ تو ایک ہمارا پروگرام ہوا بزم علماء کا, اس میں کافی زیادہ تفصیل آئی. پھر آپ کا نام آیا کہ آپ کا ماشاءاللہ یہ موضوع ہے اور یہ مطلب کہ آپ کی اس کے اوپر کافی ریسرچ ہے. شیخ سب سے پہلے کوئی اپنا تعارف کروائیں اپنا خاندانی پس منظر کے بارے میں. نام تو میرا آپ نے بتلا دیا, ابو نعمان بشیر احمد, ضلع اوکاڑا, تحصیل رنالہ خرد, اس کے ساتھ ایک گاؤں ہے چک 2/1L شیرگڑھ روڈ پر. مطلب آپ تو ہمارے ہمسائے نکلے ہیں پھر. ہم بھٹا محبت سے وہیں سے گزر کر آگے بھٹے کو جاتے ہیں. ابھی آج کل تو ادھر سے, ہاں جی, آج کل تو ادھر سے جا. تو وہاں کی ہماری پیدائش بھی ہے اور آبائی علاقہ بھی وہی ہے. جی شیخ. تو خاندانی طور پر ہمارا کوئی علماء کے ساتھ اتنا تعلق نہیں رہا. صحیح. بلکہ میرے والد محترم اور والدہ بالکل ان پڑھ تھے. میرے والد محترم کو حروف تہجی بھی نہیں آتے تھے, گھڑی کا ٹائم دیکھنا بھی نہیں آتا تھا. 4 بھائی اور 4 بہنیں ہم, ان میں سے تمام ہی ایک آدھا پرائمری تک اس نے پڑھا, باقی 2-3 بہن بھائی ہیں وہی ناظرہ جو دیہاتوں میں چھوٹا موٹا ہوتا ہے. یعنی کہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم میں ہمارے خاندان میں نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیسے میں خصوصی مہربانی کر دی ہے, ورنہ ہمارے خاندان کا اس کا نہیں تصور بھی نہیں تھا. والدین کی اس طرف توجہ بھی نہیں تھی؟ توجہ بھی نہیں تھی, پتہ بھی نہیں تھا کہ عالم دین کسی بچے کو بنانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسباب بس یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اسباب بنا دیے. بنیادی سبب تو نا ناظرہ قرآن, ہمارا بڑا یہ کہ ہم بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق ہے سارا خاندان. تو ناظرہ قرآن مجید جو ہے وہ مولانا محمد شفیع حافظ اللہ ان سے پڑھا, وہ اہل حدیث تھے. تو گاؤں کے اکثر بچے انہی سے پڑھتے تھے. تو جو ہماری مسجد تھی نا بریلویوں کی, وہاں تو میرا خیال ہے کہ سال کے اندر 2-3 امام بدلتے تھے. مشہور تھا کہ جتنی ہم دھوتی بدلتے ہیں نا اتنے زیادہ امام بدل لیتے ہیں. تو یہ تو ہر جگہ پہ یہ لیکن اس وقت تھا, اب کچھ ٹکے ہوئے. تو بہرحال وہ ہمارے جو بریلوی ہیں اہل حدیث ہیں وہ تمام تو مولانا شفیع صاحب سے زیادہ پڑھتے تھے, ہم بھی انہی کے پاس چلے گئے. تو ناظرہ کا کوئی اثر تو استاد کا ہوتا ہی ہے, لیکن میرے اندر تعصب بہت تھا. بچے ہوتے ہوئے بھی تعصب؟ بچے ہوتے ہی, حتیٰ کہ وہ اپنی نا ایک چھوٹی سی دکان تھی, وہاں پڑھاتے تھے ہمیں, مسجد میں نہیں پڑھاتے تھے. مسجد نہیں, امام نہیں تھے. میں بریلویوں کی مسجد میں صبح کی نماز پڑھتا اور یہاں آ کر پڑھتا, ساتھ ان کی مسجد میں نہیں پڑھتا تھا کہ میرا ذہن تھا کہ اہل حدیثوں کی مسجد میں نماز نہیں ہوتی. حالانکہ وہاں کافی دور سے مجھے آنا, یہ بالکل ساتھ مسجد ہے,
تو وہاں سے میں آتا اسپیشل نماز پڑھ کر اور وہیں ہر نماز ادا کرتا. اور پڑھتے ادھر تھا. تو مولانا صاحب ماشاءاللہ بہت محبت کرتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ یہ نماز پڑھتا نہیں ہے اور ایسے ایسے تعصب رکھتا ہے, اور میں باقی شاگردوں کو بھی انگیخت دیتا رہتا, یہ وہابی ایسے, یہ فلاں کرتے, یہ وہ کرتے, جیسے سنی سنائی باتیں ہوتی تھی. تو جب ناظرہ مکمل کیا تو انہوں نے ہمیں ساتھ ہی ترجمہ شروع کروا دیا. 4-5 ہم ساتھی تھے, ان کا ایک گروپ بنا کر ترجمہ شروع کروا دیا. تو جب ترجمہ پڑھا تو صاحب ذرا کے عقیدے کی بات آتی, میرا عقیدہ کچھ اور, قرآن کچھ اور بتلاتا. میں کہتا ہے مولوی صاحب نے کوئی ڈنڈی لگائی ہوگی. تو میں مترجم قرآن رکھا تھا, میں جا کر اس سے ترجمہ دیکھتا. اچھا, یہ کتنی عمر تھی آپ کی تب؟ اس وقت یہ تقریباً میرا خیال کہ اسکول میں 7ویں 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا. مطلب زیادہ سے زیادہ کوئی 13-14 سال عمر ہوتی اتنی ہوگی جی. اتنی عمر میں تو بچوں کو ہوش ہی نہیں ہوتی. جی. تو میں پڑھتا تو ترجمہ اسی طرح ہوتا. تو کبھی تو الٹی سیدھی تعویلیں کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا, کبھی ذہن تو بدلتا گیا آہستہ آہستہ, لیکن تعصب اسی طرح ہی. ایک دن مولانا صاحب نے خصوصاً مجھے مخاطب کیا, باقی ساتھی بیٹھے تھے, کہتے تھے کہ اس دور میں فتنوں کا دور ہے, ہر ایک کہتا ہے میں حق پر, تو ہمیں تحقیق کرنی چاہیے. دنیا کا کوئی ہم نے سودا لینا ہو, چیز لینی ہو تو تحقیق کرتے, دین کی کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے کہا کہ ہم تحقیق کیسے کریں؟ میں نے تو کچھ پڑھا نہیں ہے, اب تھوڑا سا قرآن ناظرہ پڑھا تو نہ کتابیں نہ کچھ اور. انہوں نے کہا یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے, آپ ایسے کریں کہ جو آپ کو کوئی مسئلہ نظر آئے کھٹکے آپ کو, تو وہ آپ پہلے کسی بریلوی عالم سے پوچھیں, وہی دیوبندی سے پوچھیں, وہی اہل حدیث سے پوچھیں. ہمارے گاؤں میں یہ 3 ہی تھے, شیعہ نہیں ہمارے علاقے میں, تو دیوبندی, بریلوی, شیعہ, اہل حدیث, تینوں سے آپ نے پوچھا. اب آپ سوچیں, آپ کو بھی اللہ نے عقل شعور دیا ہے کہ جس نے کہا کہ یہ قرآن میں ہے, یہ حدیث میں ہے, وہ جو بھی کہے اس کی بات مان لیں. تو جو کہے ہمارے بزرگوں نے کہا, بابوں نے کہا, یہ نے کہا, باپ دادا کرتا تھا, اس کو چھوڑ دیں. بات تو بڑی ان کی عقل کو اپیل کرنے والی تھی. تو یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی. میں نے شروع کر دی, 3-4 مسئلوں کی تحقیق کی, تو بالکل واضح ہو گیا کہ اہل حدیث میں وہ جو بات بھی ہوتے ہیں, یہ دیکھو قرآن میں ہے, یہ حدیث میں ہے, قرآن میں حدیث میں. دوسری طرف جاتے ہیں, ہمارے حضرت نے کہا تھا, ہمارے بزرگوں نے کہا تھا, سنا ہے, کہتے ہیں. صرف 3 یا 4 مسئلوں کی تحقیق کی ہے, مجھے حق پتہ چل گیا الحمدللہ. میں نے پھر اہل حدیث, اور اس کے کافی میرے رشتہ دار برادری کی طرف سے اختلاف بھی کافی رہا, کیونکہ عمر چھوٹی تھی. ہر ایک نے تانا, او وہابی, او فلاں, بے ادب ہو گیا, گستاخ ہو گیا, کوئی مرتد ہو گیا, پر جیسے جتنے منہ اتنی باتیں. تو بارہ کرتے رہے, الحمدللہ نے استقامت دی, اور یہ سبب بنا مجھے اس طرف آنے کا. تو شیخ آپ نے پھر ابتدائی تعلیم جو تو نورانی قاعدہ وغیرہ اور یہ تو حاصل کی نا مولانا شفیع رحمہ اللہ سے, اس کے بعد حافظ شفیع رحمہ اللہ سے, اس کے بعد پھر آپ نے اسکول میں داخلہ لیا یا مدرسے میں؟ اسکول کے اندر میں نے میٹرک تک تو کر لیا تھا. جب میٹرک کیا تو میں سوچ رہا تھا اب کیا کروں, تو کبھی فلاں کالج میں داخلہ لینا چاہیے, فلاں میں لینا چاہیے. تو اتفاق یہ ہوا کہ ہمارے گاؤں میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے, ڈاکٹر خوشی محمد رحم اللہ. تو وہ کوئی عالم تو نہیں تھے, تو جیسے دیہاتوں کے وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں, کمپاؤنڈر ہی ہوتے ہیں زیادہ تر, کمپاؤنڈر سے بھی کم درجے کے. تو لیکن ان کا اچھا, ان کا ہاتھ اچھا تھا, تجربہ اچھا تھا, نمازی تھے. تو میں نماز پڑھ کر نکلا, چوک میں مجھے ملے, تو کہنے لگے کہ او منڈیا کی کردا آج کل؟ میں نے کہا بھی میٹرک کا امتحان دیا, سوچ رہا ہوں کیا کرنا ہے. کہتے میں تجھے ایک بات بتلاؤں, کسی کے دل میں اخلاص کا ایک جملہ نکلا بھی کسی کی زندگی بدل دیتا ہے. ہم کہتے ہیں کوئی لمبی لمبی تقریروں کی ضرورت نہیں ہے, کبھی ایک اخلاص کا جملہ بھی انسان کے وہ جو ان کا دل کا جو زاویہ سیدھا کر دیتا ہے. صرف 1 منٹ یا 1.5 منٹ ہماری مجلس کھڑے کھڑے چوک میں, انہوں نے کہا کہ ایسے کرو, میں آپ کو ایک بتلاتا ہوں کہ کراچی میں ایک مدرسہ ہے دینی تعلیم کا, سعودیہ کا ہے, بہترین رہنا سہنا کھانا پینا, 2-3 سال لگاتے ہیں, سعودیہ میں بھیج دیتے ہیں. شاید یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ تقریباً 82 کی ہے. اچھا جی, 82 یا 83 کی. تو وہ سعودیہ بھیج دیتے ہیں,
وہاں 2-3 سال آ کر فارغ ہو کر آئیں، تنخواہ ادھر سے آئے گی فلاں. اس وقت 82-83 میں تو سعودیہ کی بڑی ایک ذہن میں اہمیت ہوتی تھی. بس اتنا ہی اس نے وہ یہ منٹ لگائیں یا 1.5 منٹ لگائیں جو اس نے جملہ کہا، بس وہ میرے ذہن کے اندر بیٹھ گیا. میں نے سارے پروگرام چھوڑے، میں نے کہا کہ میں نے وہیں جانا ہے. اب اس کو نام کا پتہ نہیں ہے، کہاں ہے یہ کوئی پتہ نہیں ہے، نام اس کو بھی پتہ نہیں کہ اس نے مدرسہ کا کہا. چنانچہ یہ اس نے رہنمائی کر دی کہ ساتھ ہی گاؤں ہے، یہ 18 چک لکھمیوں کا، وہاں کے کچھ لڑکے پڑھتے ہیں تو ان سے معلومات لیں. میں نے اگلے دن سائیکل لیا، میں اس گاؤں میں پہنچا، پوچھتے پوچھتے ایک لڑکا تو اس سے ملا. انہوں نے کہا جی ہاں میں وہاں حفظ کرتا ہوں، تو ہم نے فلاں تاریخ کو جانا ہے. تو اس نے کچھ تھوڑی سی معلومات دی. تو بس یہ اس ڈاکٹر صاحب کا جو نا ایک جملہ 1 منٹ اس نے میری زندگی بدل دی. تو بے شک ڈاکٹر صاحب یہ سارے آپ کے جتنا بھی فیض جاری ہے بالکل اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے رہا. اس کا کسی کو اور پتہ نہیں تھا. جس دن ڈاکٹر صاحب فوت ہوئے ہیں اللہ اتفاق سے جنازہ پڑھانے کا مجھے موقع ملا. پھر میں نے جنازے میں بتلایا، میں نے کہا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، جو کچھ کر رہا ہوں، اس تمام یہ ڈاکٹر صاحب اس میں اجر و ثواب میں شریک ہے. سارے لوگ حیران، یہ کیا ڈاکٹر صاحب نہ کوئی عالم نہ کوئی اور نہ کوئی دعوت و تبلیغ اس کا. پھر میں نے وہاں بتلایا کہ یہ وہاں پہنچانے کا سبب ذریعہ یہ بنے. تو اس لیے میں تو کہا کرتا ہوں کہ لمبی چوڑی تقریریں لازمی نہیں ہے، کسی کی رہنمائی ایک جملے سے بھی ہو سکتی ہے. موقع محل پر دیکھ کرنا تو یقیناً کبھی نہ ایک ٹھوکر سے بھی انسان کی زندگی سیدھی ہو جاتی ہے. ہمارے کراچی میں ایک دوست ہیں شیخ کاشف نسیم دلکشا صاحب، شاید آپ نے نام سنا ہو. تو وہ اکثر کہتے ابھی نا لوگوں کو سنانے کی نہیں ہلانے کی ضرورت ہے، اور ہلانے کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے. تو انہوں نے آپ کو بیسکلی ہلا دیا ہے، تو وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو. اس کے بعد کئی پیشکشیں بھی ہوئی کہ فلاں جگہ ملازمت، یہ جگہ نہیں. انہوں ڈاکٹر صاحب نے ایک دن مجھے کہا کہ فلاں ملازمت ہے تو آپ میں کو کروا نہ دوں. اس وقت میں اہل حدیث ہو چکا تھا، اس لیے وہ میرے ساتھ نا کچھ پیار محبت بھی رکھتے تھے. میں نے کہا کہ نہیں، وہ جو پہلے آپ نے 2 ہفتے پہلے کہا تھا نا، میں نے ان کا کہ اگر وہ ذہن ہے تو پھر وہیں جائیں. تو شیخ پھر کراچی میں داخلہ ہو گیا آپ کا؟ ہاں، میں جامعہ بکر میں الحمدللہ وہاں پہ داخلہ ہوا. وہاں یہ پہنچنے کا بھی ایک بڑا عجیب سفر میرا، لیکن وہ ٹائم اس میں لگے گا. میں کیسے پہنچا وہاں، تو مطلب کو مختصر ناظرین کے سامنے مختصر یہ کہ وہ جو گاؤں کا دوسرے گاؤں کا جو مجھے کہتا تھا، اس نے کہا کہ فلاں دن رنالا اسٹیشن پر آ جانا تو ہم آپ کو لے جائیں گے. ظاہر موبائل کا دور ہی نہیں تھا. ہاں جی. تو میرا عمر بھی چھوٹی تھی، قد بھی چھوٹے اسی طرح تھا، نہ کچھ مجھے اتنا علم تھا. تو والدین جانے نہیں دیتے تھے، اور ہمارا یہ باغوں کا کام تھا، سیزن آیا تھا، گرمی کا موسم تھا. تو میں بڑی مشکل سے نا والد صاحب تھے تو ان پڑھ، لیکن وہ میری نا علمی جو میں ذوق رکھتا تو انہوں نے کبھی رکاوٹ نہیں اس میں ڈالی تھی. ایک آدھی مرتبہ کہتے پھر کہتے ٹھیک اگر آپ نے جانا تو. میں نالے میں گیا، اسٹیشن پر پہنچا، ان کا انتظار کیا، کوئی ادھر وہ لٹکا نہیں ہے. انہوں نے پروگرام بنا لیا اکاڑے میں بیٹھنے کا، اور گاڑی بھی اور مجھے کوئی اور بتلائی. اور اتفاق یہ کہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ٹرین کا سفر کرنا تھا. اچھا. اور مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اب ٹرین جو اس طرف جائے گی وہ کراچی جاتی ہے، جو ادھر جاتی ہے وہ کراچی. اللہ اتنا سادہ طبیعت کہ دیہاتی آدمی. حالانکہ 6ٹھی کلاس سے لے کر میٹرک تک میں نے رنالہ خرد میں کیا ہے. اچھا. لیکن میں کبھی ادھر مجھے رنالے کا کوئی پتہ نہیں. سائیکل پر آیا، اپنے اسکول میں سائیکل کھڑا کیا، کلاس میں گیا، واپس گیا. مجھے کوئی رنالے کا پتہ نہیں کہ کیا پارک ہے، کیا کچھ ہے نہیں. حالانکہ مجھے اب یہ نہیں پتا، میٹرک کر لیا کہ کراچی کس طرف ہے. اسٹیشن پر بیٹھا ہوں، بڑی بارش، شاید بارش نہ وہ بڑی انتہا درجے کی بارش، کوئی نہیں ہے. رات کے تقریباً 9 بج گئے، گرمی کا موسم ہے. تو ایک فوجی وہاں بیٹھا تھا. میں نے پوچھا بھی آپ کہاں جانا ہے؟ ایک فوجی کے علاوہ کوئی سواری بھی نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں نے جانا حیدرآباد. یہ مجھے پتا تھا کہ حیدرآباد سے آگے کراچی ہے. میں نے کہا چلو کچھ کام بنا، جس طرح یہ بیٹھے گا اس طرح میں بیٹھ جاؤں گا. میں نے کہا میں نے کراچی جانا ہے. کیوں جانا ہے تو نے؟ تیرے ساتھ کون ہے؟ میں نے کہا ایسے کچھ لڑکوں نے مجھے کہا تھا تو میں نے مدرسے میں جانا ہے، تو اب وہ پتہ نہیں کیوں نہیں آئے. اگر میں واپس چلا گیا نا تو پھر مجھے جانے نہیں دیں گے، پھر مجھے اجازت نہیں ملے گی. مدرسے کا نام سن کر اس نے بھی کچھ کہہ دیا کہ چلو دین کے لیے جا رہا ہے.
اس نے کہا اچھا ٹکٹ لے آؤ تو میں آپ کو ساتھ بٹھا لوں گا. ٹکٹ لینے کے لیے گیا تو وہ 84 روپے کی ٹکٹ ہوتی تھی اس وقت. ارنالہ کھرد سے کراچی کے 84 روپے آتے. 84 روپے کے چائے کا کپ بھی نہیں اچھا طرح دیتے. وہ میں لینے کے لیے گیا تو مجھے ٹکٹ نہ دے کہ بچے ہو. ہاں تو بچے آ. اتنی میری عمر ابھی نا چھوٹی تھی. تو عمر تو میٹرک تو کیا تھا لیکن کوئی داڑھی نہیں تھی. ویسے قادی بھی کوئی جو چھوٹا تھا اب بھی میں کون سا پہلوان ہوں. اچھا میں نے آ کر وہ اس فوجی کو بتلایا کہ یار مجھے ٹکٹ نہیں دیتا. وہ میرے ساتھ گیا. اس نے کہا میرے ساتھ ہے بچہ. اس نے ٹکٹ دی. گاڑی آئی آگے آگے وہ پیچھے پیچھے میں بھاگتا جا رہا. تو وہ ایک ڈبے میں داخل ہو گیا پیچھے میں. وہ ڈبہ تھا فرسٹ کلاس کا. میرے پاس جو ٹکٹ تھی سیکنڈ کی تھی. مجھے کیا پتا کہ فرسٹ کیا ہوتا ہے سیکنڈ کیا ہوتا ہے. اسی کے اندر میں گھس گیا. اس کو تو پتا تھا. وہ آگے نا اندر سے سیکنڈ کے اندر چلا گیا. میں وہاں کھڑا. رش بہت تھا. اکاڑے سے آگے گزرے تو چیک کر آیا. ہاں چیکر نے دیکھا کہ میری سیکنڈ کی تھی تو اس نے پکڑ لی میری ٹکٹ لے لی. دوسرے کی تیسرے کافی لوگوں کی نا. میں نے کس نے لینی ہوگی لے لی بس. میں آرام سے اطمینان سے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی ایک اس کو کہتا بہو جی میری ٹکٹ مہربانی کرو واپس کرو. دوسرا کہتا میری واپس کرو. تو مجھے نہیں پتا یہ کیوں مانگ رہے ہیں. تو میں نے بھی کہنا شروع کر دیا. اور دیکھے کہ نکال 50 روپے. اچھا نکال 30 روپے. میرا اس نے دیکھا میرا تو ابھی سفر تھوڑا تھا نا تو مجھے اس نے 20 روپے کہے. میں نے جلدی سے 20 روپے نکالے. اب مجھے پتا چلا کہ یہ جرم یہ کیا ہے کہ یہ سیکنڈ کلاس کی ہے تو میں فرسٹ میں بیٹھا ہوں. پھر اتر کر گئے. اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ کراچی کہاں اترنا ہے کہاں جانا کوئی پتہ نہیں ہے. جو بڑا سٹاپ آئے میں بیگ پکڑوں بستر پکڑوں اترنے کے لیے دیکھوں تو بہاولپور آ گیا ہے یہ فلاں آ گیا ہے. کار کرنا تقریباً 23 گھنٹوں کے اندر ٹرین پہنچی. اب مجھے پتہ نہیں کہ جامع بکر کہاں ہے کہاں جانا ہے. تو اتنا مجھے یاد پتا تھا کہ گلشن اقبال ہے 5 نمبر. تو میں نے 2-3 سواریوں سے ادھر ادھر رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ گلشن اقبال پر آپ فلاں بس پر اتر کر بیٹھیں تو وہ فلاں جگہ جائے گی. اس طرح کرتے کرتے رلتے رلاتے آخر میں جامعہ میں پہنچا. حالانکہ کوئی میرے پاس کوئی رہنمائی کوئی چیز نہیں تھی. تو جاتے کون سے استاد ملے پھر جاتے استاد تو کوئی رات ہو گئی تھی. گیٹ پر پہنچا تو گیٹ والا مجھے داخل نہ ہونے دے. کہتے کہ تم پتہ نہیں کون ہے. پھر میں نے بتلایا کہ وہ فلاں گاؤں کا فلاں شہر کا فلاں لڑکا ہے. اچھا وہ جو لکھمیوں کا ہے. میں کہ ہاں. میں کہ میں انہیں کے ان کا رشتہ دار ہوں ان سے ملنے آیا. پھر اس نے مجھے اس کو ملایا. جب میں گیا ہوں آگے وہ بیٹھے. وہ تقریباً 1-2 گھنٹے پہلے پہنچے تو مجھے دیکھ کر ان کو یاد آیا کہ اس سے تو ہمیں وعدہ کیا تھا. یہ میرا سفر پڑا. تو شیخ پھر کون کون سے اساتذہ سے آپ نے استفادہ کیا جامعہ ابی بکر کی؟ ایک تاریخ رہی ہے. ہم چونکہ ابتدائی چھوٹی کلاسوں میں تھے تو ان کے اندر اساتذہ عطا اللہ ساجد صاحب اب گجران والے ہوتے بہت نائس استاد. اسی طرح عطا اللہ جدانی صاحب. تو اسی طرح عبدالغفار مدنی صاحب. ان سے بھی تھوڑا سا پڑھنے کا موقع ملا. حافظ شریف صاحب سے تقریباً ہم نے جب تیسری کلاس میں تھے عطا اللہ صاحب جامعہ مکرم میں ہوتے ہیں شاید غالباً. مکرم میں شاید یہ گجران والے میں پتہ نہیں کون سے ادارے میں. اسی طرح اور بھی اساتذہ تھے جن سے یہ علم حاصل کیا. مسعود عالم صاحب بھی اس وقت ادھر ہی تھے لیکن وہ بڑی کلاسوں میں تھے. تو آپ نے کتنی کلاسیں پڑھی ادھر؟ میں نے ادھر 4 کلاسیں المہد ادھر کیا تھا. جی. پھر اس کے بعد جلال پور پیر والا. ہاں جی. اس کی وجہ بھی یہ بنی کہ مجھے نا یہ ذوق تھا کہ گرامر کے بغیر یہ قرآن و سنت کا صحیح سمجھنا ممکن نہیں ہے. تو ادھر جامعہ کے اندر گرامر کی کچھ کمزوری تھی. ادھر عربی ٹو عربی چلتا تھا. تو ہاں تو ہم نے رٹا تو لگایا تھا لیکن اس کا مطلب ہمیں نہیں پتا تھا. حالانکہ اس میں حرج نہیں ہے. آج کل اب ڈائریکٹ میتھڈ کا دور ہے. ہاں جی. لیکن اگر پختہ آپ بنیاد چاہتے ہیں تو پھر تو ابتدا بعد کے اندر انہوں نے پھر اب کیا تھا یہ نا شروع کے اندر 2-3 کلاسیں اردو میں کر دی تھی. لیکن جب ہم گئے تو اس وقت پہلی کلاس سے پہلے دن سے عربی چلتی تھی. تو گرامر کی کوئی کمزوری تھی. تو میں ادھر ادھر کافی پوچھتا رہتا. جو بھی کہتا کہ جلال پور جائیں آپ. اتفاق یہ ہوا کہ جلال پور کا ایک لڑکا جلال پور چھوڑ کر نا تیسری کلاس ادھر گیا تھا جامعہ بکر میں. اچھا. تو تھا تو بیچارہ سادھو سائی
ایسے لڑکوں نے فٹ بال بنایا ہوا تھا، مذاق ادھر ادھر چھیڑنا، لیکن گرامر میں بڑا ماہر تھا. کوئی سیگا پوچھے پٹاک پٹاک اس کو بتلائے، یہ مرفوع کیا منصوب، یہ ہمیں نہیں پتا کہ صحیح بتلاتا تھا یا یہ غلط بتلاتا، کیونکہ ہمیں کون سا پتا Confidence پورا تھا تھا، لیکن وہ بتلا دیتا. میں بڑا متاثر ہوا، یار ہے تو یہ ایسا ہی پلو سا بیچارہ، گرامر بڑی زبردست ہے. پوچھا کہاں سے پڑھی ہے؟ جی میں نے جلال پور سے آیا ہوں. تو پھر میں نے 2-3 اساتذہ سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ واقعی وہاں گرامر جو زبردست ہے. تو پھر میرا ذہن بن گیا کہ ادھر جانا چاہیے. پھر 3-4 لڑکے میں نے اور بھی اپنے ساتھ ملائے، ہم 4-5 کا گروپ پھر ادھر جلال پور میں آئے. ادھر آ کے پھر آپ نے 5ویں کلاس سے شروع کیا؟ 5ویں کلاس سے شروع کی. ادھر کون کون سے اساتذہ تھے آپ کے؟ ادھر استاد سلطان محمود صاحب رحم اللہ یہ بھی تھے، اور مولانا استاد رفیق اسری صاحب اللہ یار صاحب، یہ تو تینوں اب وفات پا گئے رحم اللہ، اور عبدالرشید ریاستی صاحب حیات ہیں حافظ اللہ، اور مولانا انس صاحب. جی آپ کی فیوریٹ شخصیت کون سی تھی اور وجہ کیا تھی پسندیدہ ہونے کی؟ ان کے اندر جلال پور میں تو میں صحیح بتلاؤں کہ جب جامع بکر میں تھے نا آخری کلاس میں، جی تو داخلہ بھیجا تھا ہم نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں. تو میرے استاد تھے شبیر احمد نور، رحیم یار خان ابھی بھی ہیں، ان کا میرے ساتھ ہمارے 2-3 ساتھی لڑکوں کے ساتھ بہت ہم خدمت کرتے تھے. تو وہ چلے گئے تھے ادھر سعودیہ، انہوں نے ہمیں خط بھیجا کہ آپ اپنے کاغذات بھیجیے تو میں آپ کا داخلہ کروا دیتا ہوں. یہ نا ایک جج کے مترجم تھے، خود مترجم ہی رہے کافی عرصہ تک، 32-33 سال تک. تو انہوں نے بڑا کہا کہ میرے بڑے تعلقات ہیں، تو ہم تینوں طالب علموں نے داخلے کے لیے کاغذات بھیج دیے. پہلے تو بڑی دعائیں کرتے یا اللہ داخلہ ہو جائے داخلہ ہو جائے. جب جلال پور میں آئے ہوں یہاں کی تعلیم دیکھ کر نا میں پھر دعا کرتا تھا یا اللہ میرا داخلہ نہ ہو، باقی دعا کریں کہ ہمارا جامعہ اسلامیہ میں داخلہ ہو جائے، تو میں دعا کرتا یا اللہ میرا داخلہ نہ ہو. اگر داخلہ ہو گیا تو میں اس تعلیم سے محروم ہو جاؤں گا. خصوصاً استاد محترم اللہ یار صاحب، بڑا پیارا ان کا انداز، بہت ہی، شاید آپ کی ملاقات نہ ہوئی ہوگی. تو اور اسی طرح استاد سلطان محمود صاحب تھے، استادوں کے استاد تھے، اور اسی طرح استاد محترم رفیق صاحب بھی وہی بڑے. جی بہرحال یہ تمام اساتذہ ہی ہیں. شیخ آپ نے تعلیم پھر جلال پور پیر والا سے مکمل کی؟ مکمل ادھر سے اجازہ اور سند فراغت حاصل کی. شیخ اس کے بعد آپ نے پھر کس میدان کو، عملی میدان میں سے کس کا چناؤ کیا؟ تدریس بھی تھی آپ کے سامنے، پھر آگے آپ ہاں جی جو ادھر نا تصنیف بھی تھی اس کے ساتھ ساتھ ستیانہ بنگلہ کے اندر اس وقت شعبہ کتب نہیں تھا، شعبہ حفظ تھا، اور ایک شعبہ تھا یہ تدریب الدعات والمبلغین، یعنی جو 1 سال کا ریفریشر کورس ہوتا ہے. تو ادھر عبدالغفار مدنی صاحب حافظ اللہ تھے، ان کے ساتھ میرا نا کافی تعلق تھا. یہ ادھر جاتے جامعہ میں بھی، جامعہ بکر میں یہ ہوتے تھے، تو ہمارا ان کے ساتھ کافی تعلق تھا. تو یہ ادھر جلال پور میں گئے تو انہوں نے ترغیب بھی دلائی جب ہم آخری کلاس میں تھے کہ آپ 1 سال ادھر لگا لیں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی اچھا فائدہ ہو جائے گا. تو میرا ذہن بنا کہ میں ادھر ستیانہ میں 1 سال لگاؤں. تو 1 سال گیا، شعبہ کتب تو تھا نہیں، یہی ایک شعبہ تھا یا حفظ تجوید کا تھا. تو اس کے بعد مولانا عتیق اللہ حافظ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اللہ ان کو صحت دے، آج کل سنا بیمار ہیں وہ. بیمار ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا بھی آپ نے کہیں اور بات نہیں کرنی، تو ہم نے ادھر شعبہ کتب شروع کرنا ہے. پہلے ہم نے 1-2 بار شروع کیا تو ایک کلاس بھی پوری نہیں ہوئی تو ہم نے ختم کر دیا. اب ہم نے شروع کرنے کا ارادہ ہے. وہ پھر انہوں نے مجھے پہلی دفعہ پھر میں نے ادھر ابتدا کی شعبہ کتب کی. تو اس وقت سے لے کر اب تک یہ تقریباً 1991 کی بات ہے، 1991 سے لے کر اب تک وہی پھر تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے. 1991 سے اب تک مطلب کہ 33 سال 33-34 سال ہو گئے. 33-34 سال ماشاءاللہ. شیخ ایک زندگی کا عرصہ ادھر گزر گیا. جی. تو شیخ پھر شادی ازواجی زندگی شادی بعد میں ہوئی تھی، ادھر تدریس شروع کرنے کے بعد ادھر ہی ہو گئی؟ نہیں ہوئی تو ادھر اپنے علاقے میں تھی، تو تقریباً 94 یا 95 میں شادی ہوئی. صحیح. تو شیخ ابھی آپ کے کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ؟ 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں. تو شیخ آپ کا جو ذریعہ معاش ہے وہ یہاں سے جو وظیفہ آتا ہے اسی سے، یا اس کے علاوہ کبھی کوئی تجارت کا بھی آپ نے شوق؟ تجارت تو نہیں، بس یہ لکھنے کا ہے، کوئی کتاب وغیرہ کا اس کا کوئی جو پبلشر ہیں وہ کرتے تو ماشاءاللہ ایسا ہی ہے. ہاں وہ اپنا ہی حساب رکھتے ہیں، لیکن تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ یہ نہیں کہ جاتا ہے. ہاں جی.
تو شیخ آپ کیا سمجھتے ہیں، ظاہر آپ نے تدریس کے ساتھ وابستگی رہی آپ کی 33 سال سے، کبھی محسوس ہوا کہ آپ کو ساتھ ایک کوئی تجارت کرنی چاہیے تھی، یا میں تجارت کرتا اور ساتھ ساتھ تھوڑا بہت دین کا کام کرتا، ساری زندگی وقف کی ہے میں نے، تو کبھی کوئی محسوس ہوئی یا کبھی کوئی جس طرح اور جب پچھتاوا ہوا؟ حالات کی کوئی تنگی ہوتی ہے اس وقت ذہن میں آتا تو ہے کہ کوئی اپنا ذاتی رہائش بھی ہو، کیونکہ اداروں کا خواہ کتنا بھی آپ کام کر لیں، لیکن ہمارے اداروں کا ایسا ہی ہے کہ وہ معمولی سی ان کی اگر ذہن اور سوچ کے خلاف بات کر دیں تو 33 سال چھوڑ کے 63 سال بھی لگا دیں تو ٹھڈا لگا کر سائڈ پر کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اداروں کا، ناظمین کا، اکثر کا، کچھ ہیں اچھے بھی مخلص، لیکن اکثر کا حال یہ ہے کو ان کے تمام کی تمام محنتوں پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ تو اس وقت ہوتا ہے کہ چلو ہم تو کر ہی رہے ہیں، تو بعد کے اندر اولاد جو ہے ان کے لیے اپنے کوئی ذاتی ہونا چاہیے، یہ ذہن میں آتی تو ہے انسان جو ہے۔ اور اسی طرح شادی غمی پر جو اخراجات ہوتے ہیں، مدارس کا تو آپ کو پتہ ہے کہ قوت لا یموت ہی ہوتا ہے، تو اس میں یہ ذہن میں تو آتا ہے، لیکن اس طرف جائیں تو پھر یہ تدریس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ تو آپ کیا نصیحت یہ کریں گے؟ ایسا کام ہے کہ اس کے اندر 24 گھنٹے اپنے آپ کو لگانا پڑتا ہے، اور تدریس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پڑھا دیا اور چلے گئے، یہ ایک تربیت، تو تربیت ہوتی ہے اس کے بچوں کے اندر رہ کر 24 گھنٹے ان کے نگرانی، تو اصل استاد تو وہی ہے۔ تو وہ تو اسکول کالج والا نہ کہ آئے پڑھایا، ٹائم دیکھا اور وہ گئے، تو جو اصل تعلیم نا، تعلیم کے ساتھ تربیت ہے، تو وہ ہے کہ اس کے اندر طالب علم کے اندر رہ کر پھر اس کے لیے پھر وقف اپنے آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ اصل میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیلڈ کا حق ادا کرنا ہے تو پھر تجارت نہیں ہو سکتی۔ تجارت ہے جی، تجارت اگر ہے تو لیکن اس کے اندر کوئی زیادہ اس کو نا پریشانی اور تشویش نہ ہو، اسی حساب کتاب میں، اسی سوچ لین دین میں رہے۔ کوئی اس طرح ہو کہ کوئی ساتھی کے ساتھ کوئی کار لیا ہے تو وہ اس کے اندر کوئی پرافٹ وغیرہ تھوڑا بہت دے دے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جس کے اندر خود انوالو ہو جانا ہے، اس کو ٹائم دینا ہے، آنا جانا، تو یقیناً پھر تدریس کی حق ادائیگی نہیں ہوتی۔ شاید کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ سوال پوچھنے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتا دوں، سوشل میڈیا کا دور ہے نا، وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی بحث جاری رہتی ہے اس کے اوپر۔ پچھلے دنوں بھی ایک بحث جاری تھی کہ جو مدارس میں جو اساتذہ ہیں یا جو ادھر کے متعلقین ہیں ان کی بہتری کے بارے سے گفتگو ہوئی، تو وہ بہت زیادہ لوگوں نے اس کے اوپر تنقید بھی کی، پھر اس کے حق میں بھی گئے۔ تو جو اس کے اوپر بات کرنے والے تھے ڈاکٹر سبیل اکرام صاحب، ان کا اصل موقف یہ تھا کہ مدارس کے جو اساتذہ وغیرہ یا علماء، ان کی لائف سٹائل بہتر ہونا چاہیے اور ان کو ساتھ تجارت کرنی چاہیے، وہ ہر ایک کو کہہ رہے تھے۔ تو اعتدال والا رویہ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ آپ کی کیا نصیحت ہے؟ ظاہر ہے اس میں ہم آپ سے کوئی نہیں امید رکھتے کہ آپ، ظاہر آپ اپنا موقف دینے کے اس میں آپ کو پورا اختیار ہے، آپ ظاہر ایک تجربہ ایک پوری زندگی کا، پھر آپ نے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی ہوئی ہے ماشاءاللہ، تو نصیحت ایک کریں تاکہ جو آگے نوجوان نکل رہے ہیں مدارس سے ان کے لیے ایک روڈ میپ تو بنے نا۔ وہ اس میں اگر تو ادارے والے ان کی تمام ضروریات جو کہ چاہیے بھی ان کو صحیح، وہ ان کی کفالت پوری کریں تمام اس کے، تو پھر تو ان کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جیسے کہ ہمارے ہاں یہ طریقہ کار ہے کو نہیں ہوتی، اس کے بعد کے ساتھ تھوڑا بہت کر لیا جائے، اس کے اندر گھس نہ جائے، وہ غالب نہ جائے، دنیا غالب نہ وہ غالب نہ آئے، وہ مغلوب ہی رہے، غالب دین ہی رہے، دین اور دین کی تعلیم ہے یہ غالب رہے، اس میں کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان بجائے اس کے کہ دوسرے کے جیب پر نظر رکھے، اسی سوچ اور فکر میں رہے، تو اگر یہ کر لے تو یہ کوئی اس کے معنی نہیں ہے۔ صحابہ کرام تابعین کی زندگی ہمارے سامنے ہے، وہ بھی اپنے ہاتھ سے کماتے تھے، تو ان کی زندگیاں اب کا کچھ انداز ہمارے اور ان کا کچھ مختلف بھی ہے، اس اعتبار سے کہ اس وقت اتنی مصروفیت وقف کرنا یہ نہیں تھا کہ 24 گھنٹے پہ باندھ، باقاعدہ اسباق اور باقاعدہ پورا ٹائم دینا۔ پھر اصل میں اب اسناد کا دور ہے نا، اب تو علم کا دور رہا ہی نہیں رہا، اب تو اب نا مصروفیات ضروریات بھی بہت بڑھ گئی ہیں، گھر کی بہت چیزیں ایسی ہیں کہ وہ پہلے دور کا ان کا تصور بھی نہیں تھا، اب ان کے بغیر زندگی گزارنا ہی بہت مشکل ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی تھوڑا بہت کر لیا جائے، مغلوب یہ چیز رہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کر لینا چاہیے۔ شیخ آپ نے تصنیف کا آغاز کب کیا اور پہلی کتاب کون سی تھی؟ تصنیف میں تقریباً جامعہ بکر میں دوسری کلاس میں پڑھتا تھا، اسی وقت سے میں نے کر دیا تھا۔ سبب یہ بنا کہ وہی استاد محترم جو شبیر احمد نور صاحب ہیں، شبیر احمد نورانی کے نام سے ان کی کئی کتابیں بھی ہیں، تو میں دوسری میں یا تیسری میں داخل ہوا تھا، اس وقت وہ نا شیخ بدی الدین شاہ صاحب رحم اللہ،
ان کا ایک رجسٹر لے کر آئے جن پر انہوں نے کوئی فتوے کافی عرصہ پہلے کے دیے تھے. تقریباً 1966 کا ایک ان کا فتویٰ تھا قرآن خوانی کی شرعی حیثیت. تو وہ کافی تقریباً 30-35 صفحات میں تھا. تو ہمارے شیخ محترم اس نے فوٹو اس کا کروا کر لے آئے. 3 مسئلہ آئے تھے, ایک عیدین کا مسئلہ, ایک یہ, ایک اور تھا. ہم 3 لڑکے تو جو کلاس میں تھوڑا سا انہوں ہمیں دے دیا کہ ان کو نا صاف کر کے اچھی طرح لکھو. شاہ صاحب رحمہ اللہ کا انداز یہ تک عربی زیادہ عربی ٹو عربی ہوتی تھی, اصطلاحات بھی عربی کی, اچھا, اور جو عبارتیں ان کا ترجمہ بھی بہت کم ہوتا. انہوں نے اپنے انداز میں لکھا تھا, اپنے لیول پہ لکھا. جی. تو جو باقی 2 ساتھی تھے انہوں نے اسی طرح ہو نقل کر کے نا تیسرے دن چوتھے دن بعد استادوں کے دے دیا. تو میں نے کہا نہیں, استادوں نے دیا ہے اعتماد کے ساتھ, تو ان کے اعتماد کو بحال رکھنا چاہیے. میں نے کافی محنت کی, بڑی کلاس سے طلباء یا اساتذہ سے ترجمہ کرواتا. ترجمہ خود تو نہیں کر سکتا تھا عبارتوں کا, ان سے ترجمہ کراتا, پھر دوسرے کو چیک کراتا بار بار. میرا خیال کہ میں نے 5 یا 6 مرتبہ لکھا ہوگا. وہ ایک بار لکھا, پھر کٹنگ کی, پھر بہت صاف ستھرا کر کے میں نے لکھا. تو استادوں نے بڑے خوش ہوئے کہ آپ نے بڑی اچھی محنت کی ہے. پھر انہوں نے وہ اس کو چھپوایا تھا. تو جب وہ منظر عام پر آ گیا, ابھی بھی ہے اپنا قرآن خوانی کی شرعی حیثیت, تو وہ پھر ایک ذوق تو پیدا ہوا کہ میری کتاب آ گئی ہے. بے شک, پھر اس پر پھر مجلوں کا اندر مضمون لکھنے کا بھی تھوڑا شوق پیدا ہوا. پھر کچھ ایسا تقریباً تدریس کے دوران ہی میں نے 2-3 چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی تھی. تو شیخ غیر نصابی سرگرمیاں جنہیں کہتے ہیں, کوئی کھیل وغیرہ, کوئی اس طرح کی کبھی بچپن میں رہا شوق؟ بچپن میں تو تھا جب ادھر جانے سے, دینی تعلیم میں جانے سے پہلے, لیکن اس کو ادھر جا کر پھر اسی کام کے لیے پھر پڑھنے کی طرف ہی توجہ. میں جلال پور میں 4 سال گزارے ہیں. تو مجھے جلال پور کی گلیوں کا نہیں پتا تھا. اچھا, ایک دن ایک لطیفہ ہی آپ سمجھیں گے کہ ساتھ ایک مسجد ہے, تقریباً زیادہ 3-4 ایکڑ کا فاصلہ ہوگا. چھوٹی مسجد پیپل والی مشہور تھی. میرا ادھر انہوں نے درس رکھ لیا. تو اب میں عشاء اپنا مغرب کے بعد درس تھا, تو میں اب مجھے مسجد نہ ملے. ایک جلال پور کی گلیاں بھی ایسی ہیں, تو میں کبھی ادھر جاؤں کبھی ادھر جاؤں, کسی پوچھوں آگے سرائکی میں بتلائے, مجھے صحیح طرح سمجھ بھی نہ آئے. کرتے کرتے لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے, میں سوچ مسجد میں پہنچا. یعنی میرا کام صرف مسجد اور جو ہماری رہائش گاہ تھی. وہ لڑکے کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر, روزانہ واقعہ سناتے, فلاں جگہ یہ ہے فلاں جگہ یہ ہے. میرا کام وہ کتابوں کے ساتھ ہی رہا ہے. شیخ آپ کے ساتھ جو آپ کے کولیگ رہے ہیں ان میں سے بھی کچھ علماء بنے ہوں گے ظاہر. ہاں جی, وہ کون ایک تو استاد محترم رفیق اسری صاحب کا بیٹا ہے اسامہ صاحب, وہ ادھر اب پڑھا رہے ہیں اور اچھے بڑے استادوں میں سے. اسی طرح مرکز ابن قاسم کے شیخ الحدیث عبدالحمید صاحب, اور نعیم الحق صاحب ملتانی مشہور ہیں, بھینس کی قربانی والی کتاب بھی ان کی مشہور ہے. اور بھی ایک سری لنکا کے تھے محمد جنود, وہ بھی بہت اچھے ساتھی تھے. وہ بھی اچھے, وہ دین کا کام کر رہے ہیں سری لنکا میں ابھی. سری لنکا نے میرا خیال دبئی میں کر رہے ہیں. اچھا, ادھر نہیں کر رہے. تو اور بھی کافی, ہماری کلاس کافی بڑی تھی, تقریباً 14 یا 15 ہماری کلاس سب سے بڑی فارغ ہوئی تھی جلال پور سے. تو ان میں سے اکثر جو ہے نا وہ تدریس کا یا اچھے کام کر رہے ہیں. شیخ ابھی تک آپ کی کتنی کتب جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ چکی؟ میری تقریباً 36-37 ہیں کتب. اس میں سے آپ کی جو کوئی فیوریٹ جو آپ سمجھتے کہ یار یہ میرے نام کے ساتھ ایک جو ہے نا وہ چلے گی بڑی دیر, تو وہ کون سی ہے؟ وہ تو اللہ ہی کہ, یا جیسے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا نا, تو اللہ سے دعا کی یا اللہ اس کے ساتھ میرا نام, کیونکہ مجھے یہ وراثت کے ساتھ کوئی دلچسپی ہے, تو اس سے موضوع پر 2 لکھی کتابیں. ایک اسلامی قانون وراثت, ایک اور چھوٹا سا پاکڑ سائز لکھی عامی لوگوں کے لیے, فہم وراثت. اچھا, یہ عامی وراثت کیا کام, وراثت کیا کام. ایک اور بھی چھوٹی, ایک اور بھی درمیانی سے لکھ رہا ہوں, تیسری بھی. تو کیونکہ یہ اس میں ضرورت زیادہ ہے اور لوگ اس کو مشکل کہہ کر اس کو, بسا اوقات آسان کو مشکل کہہ کر مشکل کر دیا جاتا ہے. جیسے الجبرا, حالانکہ اتنا مشکل نہیں ہے, وہ بڑا مشکل اس کو کہہ کرنا ہے کہ نفسیاتی طور پر. تو یہ بھی اسی طرح ہی ہے. شیخ یہ ظاہر ہے مدارس میں جائیں نا تو پہلی جو تیسری چوتھی والے طلباء انہوں نے پہلے ہی اس کا ماحول بنایا ہوتا ہے, جی وراثت بڑی مشکل ہے, وراثت بڑی مشکل ہے. اور زیادہ اساتذہ جو پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ بھی ذرا سنجیدہ ہوتے ہیں, تو وہ حالانکہ ان کو بھی لائٹ انداز میں پڑھا لینی چاہیے. تو آپ کا کیسے ذوق اس طرف پیدا ہوا اور آپ نے کیسے اس کو جو ہے نا وہ شروع کیا؟ تو
پہلے جو ہم نے ادھر جامع بکر میں پڑھے تھے، شیخ نصیر اختر صاحب اب ادھر لاہور میں ہوتے ہیں. اچھا جی ادھر یونیورسٹی سے نا ریٹائرمنٹ ہو گئی تو ادھر ہوتے ہیں. انہوں نے ہمیں پڑھائی تھی تو باقیوں کو سمجھ آئے نہ آئے لیکن مجھے بڑے ذوق سے سمجھاتے تھے کیونکہ ریاضی کے ساتھ مجھے دلچسپی شروع سے اسکول میں بھی رہا لگا؟ اسکول میں بھی تھی. میرے ٹاپ تھی اس میں ریاضی. تو اس وجہ سے مجھے کافی ذوق تھا اور میں نے بہت اچھی طرح اس کو لکھا بھی تھا. تو جلال پور میں پھر استاد اپنا اللہ یار صاحب رحمہ اللہ انہوں نے السراجی پڑھائی. تو وہ انہوں نے 1 to all میں نے ساری کی ساری لکھی تھی اور ابھی تک وہ میرے پاس ہے. بہت سارے لڑکوں نے اس کی کاپی کروائی ہے جو میں نے طالب علم کے دور میں لکھی تھی. حاشیے والی تمام امثلہ میں نے ساتھ حل کی تھیں. تو یعنی یہ میرا ایک ذوق تھا. تو وہ جب ادھر میں آیا ہوں تخصص کے اندر سراجی تھی. تو جب تخصص کی کلاس کے اندر پہلے سال میں نے پڑھانے کا کہ میں سراجی پڑھاؤں گا. اچھا پہلے سال ہی. حالانکہ سراجی سے نام سن کر ہی بڑے بڑے علماء گھبرا جاتے ہیں. تو میں نے پڑھاتے ہوئے تو پہلی مرتبہ پڑھانی بھی ان لڑکوں کو تھی کہ جو مدارس کے فارغ ہیں تخصص کرنے والے، ان کو پڑھانی تھی. پہلی مرتبہ میں نے سراجی پڑھائی تھی. وجہ وہ میرے پاس وہ رجسٹر اپنا لکھا موجود تھا، اس پر مجھے اعتماد تھا کہ مجھے نا کوئی پریشانی، اور الحمدللہ مجھے نا پوری پڑھانے میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت یعنی کہ نہیں. نوٹس کی اہمیت اتنی زیادہ بہت زیادہ اپنے ذوق اور شوق اور فہم سے جو لکھا ہے وہ بھی آپ کے پاس موجود ہے؟ ابھی بھی موجود ہے. شیخ یہ جو وراثت والا موضوع ہے اس کی اہمیت کتنی ہے؟ مطلب ایک تو چلیں آج ہم پڑھ تو لیں گے، آج آپ سے کلاس ہے الحمدللہ، اس کے بعد پروگرام کے بعد ایک لمبی چوڑی اس کی اہمیت آپ یہ سمجھیں نماز ہر پر فرض نہیں ہے، مکلف پر ہے. مکلف میں سے میں بھی حیض نفاس والی عورت بھی نکل گئی. اور اسی طرح روزہ ہر پر فرض نہیں ہے، زکوٰۃ ہر پر نہیں. یہی ہر ایک اس کا تعلق ہر ایک کے ساتھ ہے. ایک دن کا بچہ اس کا بھی وراثت سے تعلق ہے، 100 سال کا بوڑھا اس کا بھی، مرد کا بھی عورت کا بھی، ہر ایک کا اس کا تعلق ہے. اس لیے اس کو نصف العلم علماء کہتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق حتیٰ کہ جو بچہ پیدا نہیں ہوا ماں کے پیٹ میں اس کا بھی وراثت سے تعلق ہے، اس کو بھی وراثت کا، اس کو بھی وراثت ملے گی. اچھا اب اندازہ کرے کہ جو بچہ پیدا نہیں ہوا اس کا بھی اس فن کے ساتھ تعلق ہے. تو شاید اس میں کوتاہی کیوں ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مطلب کہ اس کے اوپر تو گفتگو ہوتی نہیں ہے. ہاں جی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نتیجہ دینی طبقے میں بھی اس کے اوپر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ 2 بھائی ایک پلیٹ میں کھانے والی قبریں الگ ہوتی ہیں وراثت کی تقسیم پر. اتنا ان کا آپس میں تعلق ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر وہ ایک دن بھی نہیں گزارتے، لیکن وراثت کی تقسیم پر قبریں الگ ہو جاتی ہیں، راستے مختلف ہو جاتے ہیں. اگر پتہ ہو کہ جو اللہ نے حق مقرر کیا ہے ہر کہ وہ خاموشی سے لے لے. اس کے اندر علماء کی بھی کمی ہے. میرا خیال ہے کہ میں نے کئی جگہ پر اس موضوع پر جمعہ پڑھایا ہے وراثت پر. تو بعد کے اندر 70 سال کے بزرگ، 80 سال کے بزرگوں نے کہا کہ آج ہمیں پتہ چلا بھی یہ بھی دین کے مسئلے ہیں. کہتے ہیں کہ آج تک ہم نے اتنا عرصہ گزر گیا ہے جمعے پڑھتے، خطبات سنتے، تقریریں سنتے، لیکن آج ہمیں پتہ چلا بھی یہ بھی مسئلے ہیں. اچھا شاید ایک اور بڑا مسئلہ، بھائی تو لڑ جھگڑ کے جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ وہ قبریں علیحدہ ہوتی ہیں، چلے جس طرح بھی کر آگے وہ تو اپنا حق لے لیتے. بہنوں کا جو حق مارا جاتا ہے اس سے بھی بڑا ظلم ہے کہ بہنوں بیچاری ہیں، ان کو اگر وہ مانگیں اول تو یہ ایک نا ان کے لیے بڑا آر بنا دی گئی کہ بہن بھائی سے ہی سب حصہ لیتی ہے. اس کو بڑا آر سمجھا یا پھر وہ کہتے ہیں جی جہیز بھی تو آپ کو دیا نا. جہیز دے دیا، جہیز دیا تو لڑکوں کی شادی پر نہیں خرچ ہوتا، اسے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. تو یہ اصل کے اندر وہی نا ہندوانہ ذہن ان کے اندر ہمارے بڑے رہے ہیں. ہندوؤں کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں ہے. ان کے اندر جو بڑا ہے وہی اس کا حقدار بنے گا. تو شیخ آپ کے پاس مسائل تو آتے ہوں گے نا لوگ مسئلے، بہت تو زیادہ کتنی ریشو، مطلب کتنی بہنوں کو حصہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، یا مذہبی طبقے میں اس کے کتنے مسائل ہیں، دنیا دار طبقے میں کتنے مسائل؟ بہت زیادہ شعور ہے بڑے لوگوں کا. بڑے دیندار اچھے بڑے صف اول کے نمازی اور بارہا حج عمرے کرنے والے بہنوں کو وراثت نہیں دیتے، جان بوجھ کے، یہ پتہ ہی نہیں ہے، حساسیت کا پتہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر بڑی عجیب سمجھتے ہیں کہ بہنیں بھی حصہ لیتی ہیں. بہت زیادہ کریں گے تو کہیں گے جو باپ دادے سے آئی تھے نا زمین وغیرہ اس میں ہیں، باقی جو ہمارے باپ نے خود کمائی ہے وہ وراثت ہے ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو باپ دادے پردادے سے آئی نا شاید وراثت وہی ہے.
تو شاید اس میں کوئی ہماری ذمہ داریاں جو ایسی تھی جن میں ہم نے کوتاہی کی ہے یا لوگوں کے قصور ہے سارا؟ ہمارا بھی کوئی قصور بنتا بڑا ہے؟ تو ہمارا ہی ہے نا. جب ہم باقی مسائل جو بتلاتے ہیں تو یہ کیوں نہیں بتلاتے؟ اگر یہ عام بتلایا جائے ہر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا حصہ بنتا ہے. اور بعض عورتوں کا بہنوں کا یہ ذہن ہے کہ بہنوں کی وراثت ہوتی نہیں ہے اس لیے انہیں مانگتی. ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارا اتنا بنتا ہے, اتنے لاکھوں آئیں گے, وہ چھوڑتی ہیں, مسکینوں والی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں. اگر پتہ ہے عیدوں کے لیے ترس رہی ہوتی ہیں اور اپنی لاکھوں کی وہ جو ہے نا بن رہی ہوتی. تو شیخ یہ جو وراثت یہ جو ہمارا ملک کا قانون ہے اس میں بھی تو بڑی سختی ہے, بہنوں کا حق ہے اس میں بھی, قانون میں بھی ہے دنیا. مزے کی بات یہ کہ ہماری عدالتوں میں کہتے ہیں کہ وراثت یہ ایسی چیز ہے کہ جو اسلامی ہے, باقی ہر کے اندر دوسرے ہیں. اس طرح کہتے اکا دکا کے علاوہ مثلا بیٹوں کو ہوتے ہوئے پوتوں کو دیتے ہیں, یہ تو صحیح نہیں ہے. یہ ایک دو مسائل کے علاوہ باقی اس کا قانون جو ہے نا وہ اسلامی ہے. اچھا شیخ, ایک والد ہے اس کی زندگی میں اس کا بیٹا یا بیٹی فوت ہو جاتی جس کے آگے بچے بھی ہیں, اس کی بیوہ بھی ہے یا پھر اس کا جو ہے نا وہ شوہر بھی ہے. مثال کے اگر تو بیٹی فوت ہو گئی زندگی میں باپ کی تو اس کا بچے ہیں آگے اور اس کا شوہر بھی ہے, یا بیٹا اگر فوت ہو گیا تو اس کی آگے بیوہ ہے اور اس کے بچے ہیں, تو ان کا حق بنتا ہے. یہ بتلائیں گے اچھا ہوگا کہ جب ہمارا اس کا تھوڑا سا مختصر بتا دیں پھر آگے تفصیل اس کی ہے. اصول یہ ہے کہ قریبی کے ہوتے ہوئے بعیدی وارث نہیں, یہ اصول ہے. جو قریبی رشتہ دار ہے نا الاقرب فالاقرب, صحیح. مثلا بیٹا قریب ہوتا ہے, پوتا بعید ہے. بیٹے کو ہوتے ہوئے پوتا نہیں ہے, اگر بیٹے نہیں ہیں پھر پوتوں کو جائے گا, پوتے نہیں ہیں پھر پوتوں کو جائے گا. تو قریبی کے ہوتے ہوئے, اسی طرح باپ کے ہوتے ہوئے دادا وارث نہیں ہے, لیکن باپ نہ ہو, باپ پہلے فوت ہو جائے پھر دادا وارث بنے گا. یہ ایک اصول ہے قریبی رشتہ دار. نہیں, میرا کہنے کا مقصد تھا کہ دادا موجود ہے, باپ فوت ہو گیا تو اولاد کو حق ملے, وہ جو پوتے ہیں ان کو وراثت میں دادے کی وراثت میں سے ملے گا. اگر ساری اس کی اولاد, بیٹوں میں سے کوئی بھی بیٹا نہیں ہے, مثلا ایک آدمی کے 4 بیٹے تھے, چاروں بیٹے فوت ہو گئے ہیں, اب ان کے اولادوں کو جائے گا. اور اگر ایک فوت ہوا, ایک فوت ہو گیا اس کو نہیں جائے گا, باقیوں کو مل. تو شیخ یہ پھر بچے ایک مثال ہے, اگر وہ چھوٹے ہوں یا ظاہر ہے یہ قانون ایسے ہی رہے گا شریعت کا. نہیں, اب ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ وہ بیچارے یتیم ہیں. اسلام نے بیچارگی کو نہیں دیکھا, ایسے تو ہر ایک بیچارہ بنے گا. اسلام نے دیکھا اس اصول کو. جن کو ہم بیچارہ کہتے ہیں ان کا باپ فوت ہوا نا, اس کی وراثت کدھر گئی, وہ ان کو آئی ہے. اچھا, اس کی وراثت ان بیٹوں بچوں کو آئی ہے نا. باپ کو وراثت ملنی ہے پھر فوت ہو بھی گیا تو نہیں, باپ کی بھی تو کچھ ہوگی نا. لازمی تو نہیں اس کو اپنے باپ سے ہی آئے تو وہی ہے, اپنے بھی تو انہیں کچھ کمایا نا زندگی کے اندر. اچھا, اپنا کمایا وہ اس کو آ جائے, ان بچوں کو آئی. پھر ایک اور شریعت نے رکھا ہے کہ اولاد کے ہوتے ہوئے بیٹے کو ہوتے ہوئے پوتا وارث نہیں ہے, تو دادا پوتے کو وصیت کر سکتا ہے, بیٹے کو وصیت نہیں ہے. بیٹے کو وصیت جائز نہیں ہے لیکن پوتے کو کر سکتا ہے کہ میرا یہ مال اس کو دے دو, ہاں یہ اتنا مال اتنا دے دینا. تو جب دادے نے ترس نہیں کھایا اپنے پوتے پر تو ہمیں پہ ترس زیادہ آتا ہے, جبکہ بیٹے بیٹی کو وصیت جائز نہیں ہے. جی, ان اللہ آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیت لوارث, اور حقدار کا حق شریعت نے خود مقرر کر دیا, اب کسی وارث کو وصیت نہیں جائز. اچھا شیخ, جو اس میں کمی بیشی کہا جاتا ہے وعید کیا ہے اس کی؟ وعید بڑی سخت ہے کہ یہ فریضۃ من اللہ کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے, اور آگے اس کی سخت وعید ہے کہ جو ان بتلائے اصولوں کے مطابق عمل کرے گا اس کے لیے جنات تجری, یہ اور جو نہیں کرے گا اس کے لیے سخت جہنم کی وعید ہے. صحیح. اور معافی اس کی اگر کسی سے کوتاہی ہو گئی ہے یا اس کے باپ دادا سے اس حوالے سے معافی ہوگی, یہ حقوق العباد ہیں. اس کے اندر یا تو بعد والے جو ہے نا وہ اس کے اندر انصاف کریں. مثلا باپ جو ہے اس نے بے انصافی کی ہے, کچھ اولاد کو دے گیا, بیٹوں کو دے گیا, بیٹیوں کو محروم کر دیا. اب یا تو بیٹے اپنے باپ سے باہر ختم کریں, دوبارہ تقسیم کر لیں, یا پھر بہنیں رضامندی سے کر دیں کہ بھی ہم نے معاف کر دیا, یا بھائی آپس کے اندر لے دے کر کہ چلو پورا حصہ نہیں میرا, ہم کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں, انہوں رضامند کر لیں. یعنی اس کے حل تو ہے, اس کو حل ہو سکتا ہے. تو شیخ یہ آپ 33 سال ایک ادارے کے ساتھ منسلک رہے ہیں, اساتذہ اور جو طلباء کا آپس میں تعلق ہے 33 سال پہلے کیسا تھا اور اب کیسا ہے؟ اب بہت فرق ہے. کتنا فرق ہے؟ تو فرق تقریباً ایسے ہی سمجھے کہ اب بیان ہی نہیں کیا جا سکتا کتنا ہے. جی,
پہلے طلباء کے اندر ذوق شوق محنت کافی تھی، اب وہ چیز نہیں ہے، خصوصاً جب سے یہ موبائل آیا ہے اس نے تو ایسے ہماری طلباء کا ذہن منتشر کر دیا ہے کہ وہ کلاس میں بیٹھے بھی اس کو ٹک ٹک کرتے رہتے ہیں، کتنی بھی کوششیں کریں، اچھے ہوتے بھی ہیں لیکن جو اس طرح کے ایک دو ہوتے نا تو وہ کوئی نہ کوئی کرتے رہتے بھی آگے پیچھے، تو جس کے پاس موبائل ہے وہ سمجھے کہ تعلیم سے وہ کورا ہو گیا۔ اچھا، وہ طالب علم سمجھتے طالب علم کے لیے یہ موبائل، خصوصاً جو ٹچ موبائل ہے، زیادہ زیادہ کچھ چھوٹا سادہ ہو تو ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے مدرسہ میں اسکول میں جاتے بعد میں پہلے اس کے جیب میں موبائل ہونا چاہیے۔ والدین ہی لے کے دیتے جی منڈے نہ رابطہ رہے گا، ادھر جاندے نا وہ میں نے خود دیکھا کہ میں عرصہ دراز تک یہ صرف سننے تک مجھے تھا، تو بعض مسائل آتے ہیں، فتاوے آتے ہیں، یہ ضرورت میں آ گیا نا، یہ ضرور جب سے میں نے یہ واٹس ایپ بنایا نا میں تو مصیبت میں پڑ گیا ہوں، کئی بار میں نے ارادہ کیا، پھر فتوا لگاتے جی لو جی مولوی صاحب کا ایٹیچیوڈ ہی بڑا ہے، یہ تو جواب ہی نہیں دیتے جی۔ تو اب میں کہ اس کو چھوڑنا بھی چاہتا ہوں لیکن دنیاوی کاموں کے لیے تو میں چھوڑ دوں، لیکن وہ اس کے اندر دین کا فوائد بھی ہیں، اس لیے مجبوری ہے، ورنہ میں سمجھتا اس میں وقت پہلے میرے لکھنے کا میں وقت نکال کر کئی کتابیں لکھ سکتا تھا، اب عرصہ دراز ہو گیا، جو شروع کی ہیں وہ وہیں کے وہیں رکی ہے، کبھی ٹائم ملتا 2-4 صفحات لکھ لیے مگر یہ جان نہیں چھوڑتا، جب شروع کر دیں یہ بھی میسج آیا یہ بھی آیا، کرتے کرتے اب پوری کی پوری اس کی دیکھنا ہی پڑتا ہے، پھر جواب بھی دینا پڑتے ہیں، ٹائم کا ضیاع ہے۔ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ رویہ طلباء کا چینج ہو گیا اساتذہ کے ساتھ، اساتذہ کی طرف سے بھی کوئی تبدیلی آئی؟ اساتذہ کے آپ اپنے اساتذہ کے ساتھ اگر اس کا موازنہ کریں تو کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ جو ہمارے اساتذہ کا اخلاص محنت للہیت طلباء کے ساتھ عقیدت محبت تھی وہ اس طرح نہیں ہے، اس کا اندر پہلا وجہ تو یہ کہ ہمارے اساتذہ کے چناؤ کا اندر بھی کمی ہے، رشتہ داری تعلق داری یہ آ گئی ہے، اس کے اندر یہ معیار نہیں دیکھا جاتا، تو جس کا جب استاد اس طرح کے آئیں گے تو وہ آگے کیا کریں گے، یہ ایک بڑا سبب ہے، کسی کو کہہ دے تو غصہ کرتا کہ یہ ہم پر اٹیک ہوتا ہے، سبب یہ معیار نہیں استاد کا، بس جو جس کو بیچارے کو جس کو ابواب صرف کا ایک باب بھی نہیں آتا اس کو بڑی کتابیں دی ہوتی ہے اس کو سب، تو ایک سبب تو یہ، دوسرا کہ اساتذہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتلایا کہ وہ ہمارا وہ اخلاص نہیں ہے، دنیا کی طرف لالچ طمع ہے، تو اساتذہ بھی وہی سکول والا ٹائم پر آئے پڑھایا، اس کے بعد کہیں ٹیوشن ہے، کوئی مسجد ہے، کوئی فلاں ہے، یہ گھڑیاں بھی بڑا فتنہ بن گئی، تو کئی مصروفیات ہیں، تو ہمارے پہلے بزرگوں کا نہیں تھا، بس وقف ہو کر رہ گئے تھے، تو یہ بھی ایک سبب بن گیا ہے، تو باقی یقیناً ہم اپنے سلف کے ان کے اخلاص کو ان کو تو نہیں پہنچ سکتے، جو کئی کے مہینے تنخواہ بھی نہ ملتی کہ اس کو تذکرہ تک نہ کرتے تھے۔ میں پچھلے دن گیا، وہ حافظ منشا صاحب وہ عارف والا 149 ہمارے بہت نائس استاد تھے، نام تو ان کا عبداللہ تھا، عبداللہ صاحب، حافظ عبداللہ صاحب، تو مجھے وہاں کے جو ناظم نے بتلایا کہ 2 سال تک ان کو تنخواہ نہ ملی، تنخواہ غلط فہمی کی وجہ سے، ایک نے سمجھا کوئی دوسرا دے رہا، وہ سمجھا دوسرا، 2 سال کے بعد وہ میٹنگ آپس میں بیٹھی جیسے دیہاتوں کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یار آپ صاحب کی کوئی اضافہ نہ کرے تنخواہ کا، 2 سال ہو گئے، کچھ مہنگائی ہو گئی ہے، ہم کہے ہاں جی کرنا چاہیے، کتنی تنخواہ ہے، ہاں بھی کتنی دے رہے ہو، ہم کہا میں تو نہیں دے رہا، کون دے رہا ہے، تو نہیں دے رہا، انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں دے رہا، اور فلانو بولو، کوئی کہتا ہے میں نہیں دے رہا، 2 سال ہو گئے غلط فہمی سے، وہ ایک سمجھتا کہ فلاں دے رہا، دوسرا سمجھتا وہ، تمام اکٹھے ہوئے تھے، آپ صاحب سے پوچھا، کہتے کہ کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے، کسی نے دی نہیں، میں نے مانگی نہیں، 2 سال گزر گئے، ابھی حیات ہے شیخ؟ نہیں فوت ہو گئے جی۔ اب اندازہ کریں یہ قربانیاں دے، یہ قربان، اب نتیجہ اس کا یہ ہے کہ وہ اپنا گھر تھا اس کو بچیوں کا مدرسہ بنا دیا، اب میں جا کر حیران ہو گیا کہ لاہور کی بلڈنگ بھی ایسے نہ ہو، 4 منزلہ بہترین بنا ہوا، بچیوں سے بھرا ہوا، اللہ نے فیض جاری کر دیا۔ شیخ آپ نے کوئی آن لائن تفہیم بخاری کا بھی کوئی کورس شروع کیا؟ ہاں جی 2 سال پہلے سے ہم نے شروع کیا ہے۔ وہ آپ نے شروع کی یہ ادارے کی طرف سے ہوا؟ ہاں نہیں اپنی طرف سے۔ اچھا، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے یا کوئی اس کا مختصر تعارف اس کا یہی ہے کہ شروع سے ہم نے شروع کیا، روزانہ کا ایک سبق ہم تقریباً 25 منٹ یا آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے۔ یہ کس کے اوپر، زوم وغیرہ کے اوپر؟ زوم نہیں، اس پر واٹس ایپ پر۔ اچھا واٹس ایپ کے اوپر آپ ریکارڈ کر کے بھیج دیتے ہیں؟ اچھا وہ صحیح، اس کا کیا طریقہ کار جوائن کرنے کا؟ تو وہ میرے نام پر ہی بنا ہے، تو مجھے تو یہ چلانا نہیں آتا، وہ لڑکے ہیں 1-2 وہ
کر لیتے ہیں, ریکارڈنگ کروا دیتا ہوں میں, وہ بھیج دیتے ہیں. یہی کیا فائدہ حاصل ہوں گے اور کن لوگوں کو فائدہ دے گا یہ, طلباء کو یا عام لوگوں کو؟ ذہن میں یہ رکھا کہ عام لوگ, کیونکہ یہ تو صحیح بخاری کا ایک نام تو ہے, شان بھی ہے, تو ایک عامی لوگ جو کاروباری جن کو پہلے نہیں تھا بعد میں اب سوچ آئی یا دین کے ساتھ ایک تعلق قائم ہوا, تو یہ ہمیں بھی کوئی دین پڑھنا چاہیے, مواقع ملتے نہیں ہیں. تو کئی لوگوں نے یہ کہا تھا تو ہم نے انہی کے مطابق شروع کیا ہے. کوشش بھی یہی کرتی ہے کہ عامی لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ ہو, اگرچہ مدارس کے لیے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ جو مدارس کے طلباء کی باریکیاں ہوتی ہیں وہ اتنی ایک عامی قسم عام فہم انداز میں. شیخ ابھی دو قسم کے طبقے دین کا کام, دعوت کا کام کر رہے ہیں جب سے سوشل میڈیا آیا ہے. ایک تو روایتی طبقہ ہے, ایک جدید طبقہ ہے جو اس میں سے کچھ لوگ مدارس سے نکل کے آئے ہیں جو جدید طرح کے ٹولز یوز کر کے, دین تو وہی ہے روایت والا ہی ہے لیکن جدید ٹولز استعمال کر رہے ہیں, یہ طریقہ کار جدید ہے. ان میں سے کچھ لوگوں کو آپ بھی جان رہے ہیں, شیخ عاطف حافظہ اللہ کو بھی آپ جانتے ہیں, آپ ہاں جی, اچھا آپ کے شاگرد ہیں ماشاء اللہ. تو اس طرح اور بھی کچھ یوتھ کلب وغیرہ والے ہیں, تو ان کے حوالے سے آپ کے کیا نظریات ہیں, مطلب یہ آپ کیا کمنٹس رکھتے ہیں, کیا تبصرہ کریں گے ان کے طریقہ کار کے؟ زمانے کی رمز کو, اس کے رفتار کو جاننا, اس کے مطابق دین کو پیش کرنا یہ ضروری ہے. ہم بہت عرصہ اسی جائز ناجائز کے کشمکش میں رہے, جس کی وجہ سے جب لوگ آگے نکل گئے پھر ہمیں سوچ آئی, پھر ہم نے اس کا جواز نکالا. تو شریعت کے واضح نصوص کا خلاف نہ ہو تو جدید طریقوں کو استعمال کر کے تھوڑے وقت کے اندر ہزاروں لوگوں تک آپ دین کی بات پہنچا سکتے ہیں. اگر نہیں کریں گے تو بے دینی غالب آ جائے گی, جس طرح کہ آئی پڑی ہے, کیونکہ ہم لیٹ شروع کیا ہے, اتنے دیر تک بے دینی ہو چکی ہے. تو چلو پھر بھی کوئی سورج کے سامنے چراغ کی روشنی کوئی معمولی سی تو کرتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ کوئی اگر 1000 پاور کا بلب نہیں ہے تو ماچس کی دیا سلائی کریں, ہو سکتا ہے اس کی روشنی میں وہ بٹن مل جائے جس سے 1000 وہ بلب جل جائے. تو اس لیے یہ کرنا چاہیے, اس سے میں بہت سارے لوگوں کو دین کی صحیح دین ملتا ہے, ورنہ بے دینی ایسے ہی اپنی طرف سے بنائے, ان کے حوالے دیے جا رہے ہیں, یہ بخاری کی روایت حدیث نمبر فلاں. اب کون نہ کوئی بخاری کھولے نہ کوئی اور, ہوتا سسا جھوٹ ہے. بخاری مسلم کے حوالے حدیث کا نمبر باب, لیکن ہوتی نہیں ہے, اتنا جھوٹ چل رہا ہے. بے شک سوشل میڈیا پہ تو یہ کوئی بتلائے گا تو پتہ چلے گا نا کہ یہ غلط ہے. تو اس لیے ہمیں اس چیز میں آنا چاہیے, لیکن افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے. جس چیز کے اندر افراط تفریط آتی ہے وہ دین کا کام ہے, دنیا کا کام ہے, وہ حق سے ہٹے گا. تو ہم اسی چیز کا شکار ہیں. ایک تو کہتے ہیں کہ بالکل ہی نجائز ہے, اس کی طرف نہیں, بس وہی نا جو ہمارے سلف کارے تھے 200 سال 400 سال پہلے وہی کرنا چاہیے. اور بعض جو کہتے ہیں کہ نہیں, جو مغرب سے طریقہ آ رہا ہے بالکل ان کے نقشے قدم پر چلے. تو افراط تفریط نہیں ہونا چاہیے. دین کے جو نصوص ہیں, دین کے جو اصول ہیں, ان کو مد نظر رکھ کر جدید چیزوں کے استعمال کریں. شریعت نے اس سے منع نہیں کیا. آپ کو بتلایا گیا کہ جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ سٹیمپ کے بغیر خط نہیں لیتے, آپ نے کہا سٹیمپ بناؤ. اصل تو ان کی ایجاد تھی نا, لیکن کام اچھا تھا تو آپ نے بھی یہ مہر بنوائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی, آپ بخاری کی روایت ہے, انگوٹھی کے اندر ہاں جی, محمد رسول اللہ صلی اللہ ہاں جی. تو مطلب کہ جدید طریقے اسباب اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہم یہ تبدیل نہیں کر سکتے, ہم یہ نیٹ اور یہ چیزیں بند نہیں کر سکتے, ایک رخ تو تبدیل کریں. تو وہ ایک مشہور مثال ہے نا کہ ایک نہر گزر رہی تھی ایک بستی کے پاس سے, تو نہر ٹوٹ گئی. تو 3 گروہ ہو گئے, نہر کا پانی کیسے بند کریں. ایک کہیں کہ اس کا نا بند لگا دو. اب بند لگائیں, بند کہاں لگائیں, بھی بند لگانے کا بھی ٹائم ہوتا ہے, اتنا پانی ہے. تم مٹی کا ایک گراتے ہیں تو وہ پانی سے پہلے بہہ جاتا ہے. دوسرے کہہ کہ نہیں اسباب تلاش کرو کہ پانی ٹوٹا کیوں ہے. کوئی کہتے ہیں چوہے کی بیلتی, کوئی کہتے فلاں ہو گیا تھا, کوئی فلاں ہو گیا. اور تیسرا گروہ کہتا ہے چھوڑو یار, اب نہ بند بنانے کا ٹائم ہے نہ اسباب تلاش کرنے کا, اس کا رخ موڑ دو. یہ جو ویران علاقہ پڑا نا سال سے, ادھر رخ موڑ دو. انہوں نے رخ ادھر موڑ دیا, پانی سارا ادھر ہو گیا, بستی بھی بچ گئی, اور جو کئی سالوں سے بنجر پڑا تھا وہ بھی آباد ہو گیا. صحیح. اس لیے اب ہم اس کا رخ تبدیل کریں, اس کو اسلامی رخ. تو اس سے یہ تو نہیں ہم کہتے کہ ہم غالب آ جائیں گے, چلو کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا, اللہ غالب کر دے تو یہ بھی کوئی بعید بات نہیں. زیادہ نقصان سے تو بچ پائیں. اچھا شیخ, اس میں کچھ چیزیں ہیں, مطلب اصل میں آپ کچھ لوگوں کو جانتے ہیں جو جدید طرز میں کام کر رہے ہیں. ہمارے کوئی روایتی علماء ان کے اوپر
تنقید کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تنقید کو بھی بالکل انویلڈ نہیں سمجھ لینا چاہیے. وہ کہتے ہیں جی یہ جو اسباب اختیار کرتے ہیں ان میں بہت زیادہ مبالغہ کر جاتے ہیں. وہ افراط و تفرید میں نے اس لیے بولا تھا. ان کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ مبالغہ کرتے ہیں یا اب بے جا چیز نا اس طرح ہی جو ہمارے خصوصاً زیادہ اس کے اندر تصویر کا ہی ہوتا نا, تصویر کا یا گاڑیوں کا یا نمود و نمائش کا یا کوئی اس طرح کے جو سٹینڈرڈز ہیں ہائی فائی چیزوں کا. وہ تو انما الاعمال بالنیات, اگر کوئی استعمال کرتا ہے اس کے لیے اس کی یہ شور دکھلانا مقصود ہی میں دیکھ کر اگر نیت ٹھیک ہے تو کیا جا سکتا ہے یا آپ یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اچھا اس کے اوپر شک کسی پر یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ اس کی نیت ایسی ہے, کیونکہ آپ نے فرمایا حل شقاقت قلبہ, کیا تو نے دل پھاڑ کر اس کا دیکھا ہے. تو اس لیے یہ فتویٰ لگانا کہ یہ اس لیے کرتا نہیں ہے, تو بہرحال یہ انسان کو یہ کرنا چاہیے, اس سے بچنا چاہیے, اسراف تبذیر ان سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے جی شیخ, جزاک اللہ, آپ نے بڑا اچھا ٹائم دیا اور آگے ہمارا ایک پروگرام بھی ہے, تو انشاءاللہ ہم آپ سے یہی درخواست کریں گے وقتاً فوقتاً آپ ہمارے لیے تشریف بھی لائیں اور دعا بھی کرتے رہا کریں. اللہ آپ کو خوش رکھے, لمبی صحت ایمان والی زندگی دے. جزاکم اللہ خیرہ. آپ سے بھی اجازت چاہیں گے, ناظرین سے بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.